ارسلان کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب اسے یہ پتا چلا کہ فضا امید سے ہے۔ فضا کہتی ہے دیکھو ارسلان، یہ بچہ تمہارا ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ارسلان کہتا ہے کہ بھلا یہ سب کیسے ہو گیا، مجھے یقین نہیں آتا۔ فضا اسے لے کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، جہاں لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے ارسلان کو کنفرم کر دیتی ہے کہ واقعی یہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ اب یہاں پر وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے اور ماں سے بات کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ بھائی اس کی ماں تو کسی قیمت پر بھی فضا کو بہو بنانے کو تیار نہیں۔ یہاں پر ارسلان کا ریئیکشن دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے میری شادی فضا سے نہ کروائی تو میں ڈیڈ کو آپ کے بارے میں ساری حقیقت بتا دوں گا، نہ صرف ڈیڈ کو بلکہ میں سفیان کو بھی آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح زائشہ پر تہمتیں لگائی ہیں اور غلط الزام لگایا اور مجھے مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو شیری ہے نا، وہ بہت مجبور ہو کر اپنے دل پر پتھر رکھ کر فضا کا رشتہ لینے کے جائے گی، جہاں پر فضا کی ماں بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اگلے ہی جمعے کو نکاح کرنے پر مجبور کرے گی اور شیری کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارسلان اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ شیری جب اپنے ہسبینڈ کو منانے کے لیے اسے الٹی سیدھی کہانیاں فضا کے بارے میں سنا کر اسے راضی کرے گی کہ آپ اپنے بیٹے کی بات مان لیں اور اس کی شادی اسی لڑکی سے کر دیں جس کا وہ کہہ رہا ہے۔ یہاں پر جو ارسلان ہے اگلے ہی جمعے ان کا نکاح ہو جائے گا اور فضا گھر آ جائے گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی میں عریشہ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، کوئی اسے بلائے گا بھی نہیں۔ عریشہ کو جب یہ پتا چلتا ہے اس کے بھائی نے شادی کر لی ہے تو وہ کہتی ہے نہ جانے یہ ماں بیٹے کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ رافع کہتا ہے عریشہ سے کہ تمہارے بھائی کی کل شادی ہو گئی اور تم گئی بھی نہیں اور تمہیں کسی نے پوچھا تک نہیں۔ تو عریشہ کہتی ہے نہیں، ماما کا فون تو آیا تھا لیکن میں نے خود ہی انکار کر دیا، وہ اصل میں سمپل سا نکاح تھا اور بس، اور زیادہ کچھ نہیں تھا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے حیرت کی بات ہے، ہم لوگوں کو بلانا اور بتانا تک مناسب نہ سمجھا۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ سفیان تک پہنچے گی۔ سفیان کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ ارسلان نے شادی کر لی ہے وہ بھی کسی اور سے، تو اب اس کا ماتھا ٹھنکتا ہے، اور یہیں پر عریشہ بڑے وقت پر کام کرتی ہے اور ارسلان کو بارے میں سب کچھ سفیان کو بتا دیتی ہے کہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا، میری ماں اور میرا بھائی مل کر آپ کو پاگل بنا رہے تھے، زائشہ صرف آپ سے محبت کرتی ہے۔ سفیان کہتا ہے کہ پھر وہ سب کیا تھا جو مجھے ارسلان نے بتایا؟ تو عریشہ کہتی ہے ارسلان بھائی پاگل ہے اور اس کا دماغی توازن کہاں درست ہے، اس نے آپ سے بالکل غلط کہا زائشہ کے بارے میں۔ عریشہ کہتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ اب آپ واپس آ جائیں اور آ کر اپنی محبت کو اپنا لیں۔ شیری کو بھی کافی عقل آ جائے گی کیونکہ فضا آتے ہی شیری کے ناک میں دم کر دے گی۔ فضا اور فضا کی ماں دونوں ہی یہاں ارسلان کے گھر پر رہتی ہیں اور ارسلان اور اس کی ماں کا جینا حرام کریں گی۔ شیری کے ناک میں دم ہو جائے گا اور وہ فضا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ بی بی مجھے اپنے ہر معاملے سے دور رکھو۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارسلان کی جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ سب کو تنگ کرتی ہے۔ یہاں پر سفیان واپس آ جاتا ہے اور جب آ کر گھر کے حالات دیکھتا ہے تو اسے بھی کافی عقل آتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ تو کہتی تھی کہ یہ زائشہ سے محبت کرتا ہے، تب شیری اسے سب حقیقت بتائے گی۔